عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن هو أخي وصاحبي ان اللہ اتخذ صاحبکم خلیلا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنا لیتا اللہ کے سوا تو جو ہے ابو بکر خلیل مان لیتا تھا، لیکن وہ میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی، اور تمہارے صاحب کو نا اپنے فرمانے لگے، اللہ نے مجھے اپنا خود خلیل بنا لیا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس فی مالی وصحبتی ابا بکر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے جس کے مال کا اور جس کی صحبت کا، تو ابو بکر کا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباک ابا بکر اباکی ابا بکر واخاکی اکتب کتابا انی اخاف ان یتمن مطمئن ولا یاب اللہ الا ابا بکر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے مرض وفات میں فرمایا تیرے باپ کو بلا، ابو بکر کو بلا، تیرے بھائی کو بلا عبداللہ بن عمر، تاکہ میں کتاب لکھا دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا کھڑا کہ میں خلیفہ بنی کی۔ تو تینوں حدیثیں جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں، فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ تینوں حدیثیں میں بیان کروں آپ کو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں ہیں۔ تو عام صحابہ کے فضائل کے بعد صحابہ کرام کی خاص فضائل ہیں، تو سب سے زیادہ فضائل ہیں تو ابو بکر صدیق کے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں۔ آپ کو جاننا کیوں ضروری ہے کہ لوگ ان کی خلافت کو نہیں مان رہے ہیں۔ جو کام اللہ کے رسول کے بعد جو ضروری کام تھا بس انہوں نے انجام دیا، قرآن کو جمع کیا، تمام فتنوں کو روک دیا۔ معلوم اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے، 3 آدمی نے نبوت کے دعوے کی۔ پھر ادھر جو ہے اسامہ بن جیش کا اللہ کے رسول نے بھیجا تھا شاید کسرا کے لیے، وہ کھڑا ہوا ادھر لوگ، ارے وہ تو کیا انہوں نے انتقال کر گئے، چلو اب ہم سب، تو انہوں بولے کہ اسامہ کے لشکر ضرور بھیج دوں گا میں، لوٹ کر آ کے اللہ کے بات سنتے ہی بولے کہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ ٹھیک نہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ذرا ابھی توقف کریں گے، جس لشکر کو اللہ کے لیے بھیج دیے میں کبھی واپس نہیں سکتا، جاؤ ہمارے پرخچے اڑ جائیں، ہماری عورتوں بچوں کو چیل جو ہے جانور کھا لیں، میں چھوڑتا نہیں اللہ کو۔ پھر جو ہے جو لوگ زکوٰۃ کا نہیں دے رہے تھے وہ، اور جو ہے بولے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، کچھ نبوت کے دعویدار بن کھڑے ہوتے، دیکھیں اتنے فتنے۔ تو عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ جو ہے میرے باپ پر وہ بار پڑا کہ کسی پار پڑتا تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان من امن الناس، سب سے بڑا احسان، ممنون کہتے ہیں نا، ممنون کا لفظ ہے نا، ممنون مشکور، سب سے بڑا مجھ پر کسی نے احسان کیا تو وہ بکر ہے، جس کی مال نے، جس کی جو ہے رفاقت نے مجھ پر احسان کیا، میں اس کا احسان ادا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے، بس سب لوگوں کا احسان ادا کر دیا لیکن وہ احسان ادا نہیں کر سکتا، اللہ اس کا احسان ادا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ بول رہے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے پاس آئی، آ کر کہا کہ جو ہے بولے کہ میرے پاس نہیں، تو چلی جا، پھر میں آپ نہیں رہے تو کیا کروں؟ سوال کیسے کرے گا؟ اگر آپ نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ اگر میں نہیں رہا تو وہ میرے پاس آتا۔ یہ تو کتنا صاف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، ہم کہتے تھے اللہ کے رسول کے بعد جو کوئی ہے تو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی، بس یہی ہماری ترتیب۔ اس زمانے میں اللہ کی زندہ ہے ابھی یہ ترتیب، فضیلت کی ترتیب جو آج ہے بس وہی تھی، وہ ترتیب کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ محمد بن حنفیہ کن کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں۔ آ کر پوچھے کہ جو ہے اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولے ابو بکر ہے۔ ارے باپ، اس کے بعد کون ہے؟ عمر۔ اس کے بعد آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ شاید آپ ہیں، میں نہیں ہوں، سب چھڑک دیا انہوں نے۔ محمد بن حنفیہ جو ہے
जंग नाम महमूद लिख कर उनके नाम से लिख को पढ़ते रहते सब ऐसी बंडल कहानियाँ हैं सब उसके अंदर। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है सिद्दीक जो लफ़ है, जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया है, मैं युतिउल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। नबियों के बाद किसी का मकाम सिद्दीक का मकाम है। सिद्दीकों में सरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नबी से बहुत करीब होता है, नबी से बहुत कुर्बत रखने वाला, उसके मिजाज से बिल्कुल हम मांग है तो सिद्दीकों के सरदार हैं। ये फज़ल अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, कुरान में बेशुमार फज़ल उनके हैं, सिर्फ नाम नहीं लिया। तीसरा फ़क़द नसरल्लाहु इज़ हुमा फ़िल गारि सानी इस्नैन, अल्लाह उनकी मदद कर चुका है जबकि दोनों गार में थे और अल्लाह के दो में दूसरे थे। पहला कौन था बोलो? इज़ हुमा फ़िल गारि सानी इस्नैन। जो लोग कुफ़ार मुशरिकीन जो है वो कर रहे थे जंग तबूक के वक्त मौके पर, तो बोले कि जो है अल्लाह उसकी मदद कर चुका है नबी की, जबकि उस गार में थे दोनों भी। इज़ हुमा फिल गारी सानी इस्नैन, दूसरे नंबर पर पहला नंबर कौन है बोलो? पहला नंबर है। तो बहरहाल जो इतने फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, सिर्फ जस्ता जस्ता मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। हज़रत उमर बिन आस को जो है अल्लाह के रसूल जो है एक लश्कर बना के भेजे, तो समझे कि इतने सब मजे का बना के भेजे नहीं है कि जो है अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा आप किसको चाहते हैं? समझे कि मुझे बहुत चाहते हैं, किसी की सलाहियत देखो भेजें अल्लाह के रसूल। नहीं मैं आयशा को चाहता हूँ बोला। अब क्या बोले अल्लाह के रसूल? तो सवाल आती नहीं हज़रत अल्लाह के रसूल मर्दों में आयशा के बाप को चाहता हूँ। चुप बैठ पड़ा और क्या मेरा नंबर कहाँ था ना कुछ नहीं। तो बिल्कुल क्लियर कट जो है ये कि जो है अल्लाह के रसूल ने नमाज का था, अल्लाह के रसूल बीमार थे, कहा कि जो है मुर अबू बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से नमाज़ पढ़ा है। तो आयशा बोलते उनको अल्लाह के रसूल बहुत शर्म दिले उन्होंने, अगर आपके मुसल्लम है तो रोना शुरू कर देंगे। क्या लगा अबू बकर से कहोगे नमाज पढ़ा है और बोलने लगा। तो इन्होंने कंफर्म कराना चाह रहे थे तो आयशा पूछ के, अरे तुम तो जो है वो यूसुफ को जुलेखा की औरतें जैसा छेड़ रही थी वैसा तुम कर रही हो ना, और क्या चुप बैठो तुम कर बोला लगा। तो अबू बकर नमाज पढ़ाई। तो जो है सब सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट हैं। अच्छा अल्लाह के लिए क्यों नहीं लिखाया? वो बहुत बड़ा हंगामा बना दिया उन्होंने शिया लोगों ने कि अल्लाह के बीमार थे, लाओ किताब लिखा दूंगा मैं। बोले एकदम आप जो है तबीयत आपकी नासाज थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बोले तबीयत नासाज है क्या, उनको तकलीफ देने का क्या है, ऐसी हालत देखो ऐसी हालत है। ज़रा आवाज़ ऐसा निकले बोल रहे उन्होंने लिखा देंगे तो क्या लिखते लिखा क्या डिक्टेट करते लिखेंगे निकले ना को लाओ ये चल रहा था आवाज़ खूब आवाज़ हो आवाज़ होते ना क्या आवाज़ देगा तुम चले जाओ दूसरे तो सब चले गए उसके। फिर 4 दिन जिंदा रहा लगभग, मालूम 4 दिन अगर लिखाना चाहिए लिखा सकते क्या नहीं? अगर लिखाना चाहते थे तो इनकी आवाज़ करने से सब ये करते थे क्या लग रहा? अरे मैं क्या बोलूँ लाओ लिखा नहीं के लाओ लिखा तो मैं बोलते थे कि नहीं? तो हाँ जो अब जो हदीस आई कि जो है आयशा से फरमाया तेरे भाई को बोला तेरे बाप को बोला मैं लिखा दूंगा। तो फिर इसलिए हाँ क्यों नहीं लिखा है? क्या कहते ला या बल्लाहु इल्ला अबू बकर, मैं नहीं लिखा था इसलिए कि अल्लाह अबू बकर से अबू बकर के किसी खिलाफ तो कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अबू बकर किसी के खिलाफ तो कबूल नहीं करेंगे। ये लोग खुद सोच के अपने जो है अपने इख्तियार से फैसला करेंगे अबू बकर की खिलाफत का, इसलिए छोड़ दिया अल्लाह। ऐसे हुआ सारे लोगों ने सिर्फ कोई बचा नहीं खिलाफ आपकी खिलाफत को कबूल करने से। अंसार तो चाह रहे थे कि हमारा खलीफा, बोले कि अंसार की फजल कुरैश के फजल बनाए। वो बकर सिद्दीक़ के हाँ बिल्कुल सब बराबर है, चलो मान लीजिए फ़ौरन कर दिए। हज़रत अली पहले बैत किए, तन्हाई के अंदर बैत किए थे, उसके बाद फिर लोग बोले कि उन्होंने बैत नहीं करे और से उठाए थे, उसके बाद सब मजमे में आके बैत कर दिए उसके बाद मालूम। तो ये जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं, उसमें से चंद फ़ज़ाइल मैं आपको सुनाया हूँ। तो कुरान को जमा करने वाले, इस्लाम के निज़ाम को सही तौर पर जो है पूरी दुनिया में फैलाने वाले, ज़कात को बोले कि ज़कात नहीं दे चलता है तो लोग बैठे नहीं हो सकता, ज़कात नमाज के बराबर है, जो नमाज का इनकार करे काफिर है, ज़कात का इनकार करे काफिर है, मालूम ज़कात रखने वाला काफिर है, मैं उससे जंग करूँगा बट छोड़ दो। नबूवत के दावे अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, कोई नबूवत का दावा करेगा तो जो है वो काफिर है, उसके मैं जंग करूँगा, हर एक के साथ तैयार हो बैठा ना। तो उमर देख कर
ابھی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، نہیں یہ ایسے مسائل ایسے چپ بیٹھنے کے نہیں، بس فوراً ہی یونیورسٹی کے مسائل ہیں. تو یہ سارے فتنوں کو جو ہے انہوں نے سرکوبی کی، سارے فتنوں کو ختم کر دیا. زکوٰۃ دینے برابر زکوٰۃ دینے لگے، تو جو نبوت کی جھوٹے دعوے سب قتل کر دیے گئے. اسامہ کے لشکر خود بھیج دیے. وہ گھبرے پڑے، کیا ہے ابھی تو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، یہ لوگ لشکر لے کر وہ سرنڈر ہو گیا ہوتا. تو صرف 2.5 سال کی اس کے اندر اتنا عظیم کام کر دیا انہوں نے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے جو ہے یہ خلیفہ رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ. تو آپ کی خلافت پورے اجماع سے تمام صحابہ کی سی. اب بھی آج کوئی ان کی خلافت کو انکار کرے تو کافر ہے. وہ زمانے کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، یہ آپ کہیں جو نا خلیفہ کہاں نہیں رہتے، کیا ہوا خلیفہ بنے تھے نا. آج بھی ان کی خلافت کو کوئی انکار کرے تو کافر قرار دیا جائے گا، یاد رکھیں. تو اجماع سے ان کی خلافت. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عمر کی خلافت بھی اجماع سے ہو گئی. انہوں نے بولے کس کو مقرر کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ذرا بہت کیا ہی غصہ، چپ بیٹھو، میں انشاءاللہ کل سناتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسے لی. تو بہرحال جو ہے اتنے ان کے فضائل ہیں، چند سے میں آپ کو سنایا ہوں. تو اس لیے سننا ضروری ہے کہ یہ ترتیب ہی بالکل. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب لکھی ازالۃ الخفا، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو ہٹانا، چھپی ہوئی باتیں جو کچھ بھی ہیں. اپنے نام سے کتاب نہیں لکھی، وہ شیعوں کا بہت زور تھا. کتاب لکھی ازالۃ الخفا، مشہور کتاب ہے. تو یہ ان کی خلافت کیسی بھی، ان کی چاروں کی خلافت کس طرح انداز سے پیش آئی، اس کے بارے میں کتاب ہے ازالۃ الخفا. خلفاء راشدین کی چاروں خلافت کس طرح عمل میں آئی، اور یہی ترتیب بالکل یہ فطری تھی، اور یہ صحیح فضیلت بھی اسی لحاظ سے ان کی ہے. ان کے بعد انہوں کیوں بنے، ان کے بعد انہوں کیوں بنے، ان کے بعد ان کیوں بنے، یہ سب. تو بہرحال جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، ساری امت میں نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں افضل ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن ہوئے، اور اللہ کے فرماتے ہیں کل عمر رضی اللہ عنہ دفن، کل ہم اس طرح اٹھیں گے، ایک ہاتھ جو میرا داہنے ہاتھ ہے ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، اور ایک بار ہاتھ عمر کا ہاتھ پکڑوں گا. تینوں خبر میں سے اٹھے گے. پہلے میری خبر شک ہوگی، اس کے بعد ابو بکر کی، اس کے بعد. تو یہ ابو بکر صدیق کے فضائل ہیں. قرآن کو اور انہیں جمع کیا، انہیں کی پھر جمع کیا گیا. تو آج یہ لوگ نہیں مانتے وہ قرآن ابو بکر جمع کیا، ابو بکر ظالم ہے، ابو بکر غاصب ہے. ادب کیا لوگ نہیں مانتے قرآن. جب یہاں سے بنیاد سے غلط ختم ہو گیا. تو ہم غلطی سے سمجھے ہوئے ہیں ان کو مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہرگز ہی نہیں ہونا. وہ لوگ مسلمان ہرگز نہیں. جو قرآن کو نہیں مانتا کیا مسلمان ہوتا بتا؟ ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، پورے قرآن کو نہیں مانتا تو کہاں ہوتا لگتا ہے. تو ہر آدمی مسلمان ہو سکتا ہے بس دنیا ایسے دیکھے، ایسا نہیں. قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. تو وہ سیاسی لحاظ سے چپ چل رہی گاڑی ایسے چل رہی ہے بس. تو یہ لوگ تو نہ صرف مسلمان جو ہے کافر ہیں، بلکہ مسلمانوں کی سخت دشمن یہ لوگ. مسلمانوں کے نہیں، اور خاص طور پر اہل بیت کے سخت دشمن یہ لوگ. سو لوگ دشمن ہوتے کہ نہیں، اہل بیت کے سخت دشمن یہ لوگ. تو ہم لوگ جو ہے نادانی کے اندر کسی پہ کیا تک سمجھ لے بیٹھے رہتے ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ چیزیں حقائق ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو دین کی حقائق کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.